انفلیشن جو ہے 75 سالوں میں کبھی یہاں تک نہیں پہنچی جدھر اس جو امپورٹڈ حکومت نے پہنچا دیا اسے. ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سابقہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے گھر حملہ ہوتا ہے اور میرے نالج میں نہیں ہے. جائیں دفعہ ہوں, ہماری جان چھوڑیں, غریب آدمی کو جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جی لینے دیں. ون پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. جی ناظرین, زمان پارک میں ہم لوگ موجود ہیں خواتین کے کیمپ میں, اور خواتین کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک میں جو موجودہ آئینی بحران ہے اس کے حوالے سے, اور اس آئینی بحران کا ذمہ دار کون ہے, اور ملک میں جو اخلاقیات کی پامالی کی جا رہی ہے لوگوں کے گھروں میں, وہ ریاستی ادارے جو کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہی عوام سے ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ چھین رہے ہیں. اس حوالے سے عام عوام یا کامن پبلک یا جن کا جو حقیقی معنوں میں مالک ہیں اس ریاست کے, اس ریاست پاکستان کے, ان کا رد عمل کیا ہے. تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ بات کریں یا کامن پبلک جو ہے جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے یا ان کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ سر میں فیصل آباد سے ہوں, میرا نام ہے ادیبہ نظر, اور میں یہاں کل کی ریلی کے لیے آئی ہوں. آج لائیو انٹریکشن تھا خان صاحب کے ساتھ تو ادھر تھی میں. اب صبح جو ریلی ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہونے کے لیے آئی ہوں. ملک کے جو موجودہ حالات ہیں, جو سیاسی حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, جو انتظامی حالات ہیں, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر ملک کے معاشی حالات آپ دیکھ لیجئے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ 1 سال ہو گیا ہے ان کو آئے ہوئے. اب انہوں نے ہمیں معاشی طور پر, سیاسی طور پر, اور انہوں نے جو ہے معاشرتی طور پر اس طرح سے انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے مجبور ہو گیا ہے. انفلیشن جو ہے 75 سالوں میں کبھی یہاں تک نہیں پہنچی جدھر اس جو امپورٹڈ حکومت نے پہنچا دیا اسے. اس سے زیادہ اور برے حالات کیا ہو سکتے ہیں. اور آپ آئین دیکھیے, آئین یا کانسٹیٹیوشن کو یہ کس طرح سے اس کو پامال کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں. یا ہمارے ملک میں اگر ملک کا وزیر اعظم جو ہے, وزیر اعلیٰ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے تو ہم جیسے لوگ محفوظ کہاں ہوں گے؟ عام عوام جو ہے پھر ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ تو اپنی ذمہ داری لینے کے لیے ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ, سابقہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے گھر حملہ ہوتا ہے اور میرے نالج میں نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. نگران گورنمنٹ کا جو کیئر ٹیکر سی ایم ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. تو کس کو پتا ہے؟ لیکن وہ ہمیں پتا ہے. کن کو پتا ہے؟ کو نہیں پتا, لیکن ہمیں پتا ہے یہ کون کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو بادشاہت ہے, جو عرش شریف بھائی بتا گئے تھے کہ بادشاہ ننگا ہے, وہ بادشاہ ایکسپوز ہو رہا ہے. وہ سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے. تو ملک کے جو حالات ہیں اور جس طرف یہ جا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو مزید سسٹین کر پائے گی. ہم ان کی ہاتھ جوڑ کے منت کرتے ہیں, جائیں دفعہ ہوں, ہماری جان چھوڑیں, غریب آدمی کو جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جی لینے دیں. اب تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہیں اس بات کا کیا اندازہ ہو چکا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ اور قومی اسمبلی سے نکلنے کا ان کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا یا غلط تھا؟ خان صاحب کا فیصلہ پہلے بھی, آپ اگر ان کا ہسٹری میں دیکھیں, انہوں نے جتنے بھی ڈیسیژن لیے ہیں وہ بہترین ڈیسیژن تھے. اور یہ میں نے عمران خان کی سیاسی زندگی کا پورا مطالعہ کیا آپ نے کیا ہے. ان کا یہ فیصلہ بہترین فیصلہ تھا. بینگ اے ورکر میں ان کو پورا انڈورس کرتی ہوں, اس لیے بہتر تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے وہ ثناء اللہ کو دیکھا, آپ نے مریم بی بی کو دیکھا, آپ اسمبلیاں توڑیں. اسمبلیاں کیوں نہیں توڑے؟ اگلے دن الیکشن اناؤنس ہو. 25 مئی کے حالات و واقعات ذہن میں ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت تھی ان کی طرف سے 12 عمران خان کو اس بات پہ قائل کرنے کے باوجود کہ اس حکومت جانے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا, لیکن عمران خان اس بات پہ بضد رہے. کیا یہ فرد واحد کا جو فیصلہ تھا اس سے سوری ٹو انٹرپٹ, یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے, یہ 23 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے. وہ ہمارے لیڈر کا فیصلہ ہے, پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ فیصلہ بہترین فیصلہ اس لیے تھا کہ جو تھوڑے سے ڈھکے چھپے رہ گئے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. انہوں نے ان کی ہر بات کے لیے اب عوام جو ہے ان کے گرے بانوں تک پہنچے گی.
انہیں کون سا خوف ہے جو الیکشن میں نہیں جانے دے رہے؟ یہ جمہوری جماعتیں، جمہوریت کا ڈرامہ تو ختم ہو گیا، یہ تماشا تو اب ختم ہو گیا، اس میں تو کوئی ایسی بات رہی نہیں کہ جمہوری کون سا ملک جمہوری، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جو ہے ان اناؤنسڈ مارشاء اللہ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کی آپ نے بات کی ناظرین، ڈکٹیٹرشپ پاکستان نے اس کے 3 ادوار دیکھے ہیں، لیکن یہ جو حالات اس وقت پاکستان میں نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم غیر جانبداری سے بھی رپورٹنگ، جتنی بھی غیر جانبداری سے رپورٹنگ کریں تو یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ میں بھی کارکنوں کے ساتھ، جو سیاسی کارکنان تھے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا جو کہ آج کے دنوں میں ہو رہا ہے۔ پرویز الہی کے گھر پہ جو پولیس نے ریڈ کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر یہ میں اسے اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں، اور بینگ اے ورکر مجھے یہ لیکن تحریک انصاف کے ورکرز یا کارکنان جو ہیں ان کا وہ رد عمل نہیں آیا، کیونکہ آپ اپنا تھوڑا سا نا اپڈیٹ کر لیجئے۔ جیسے ہی ان کے گھر پہ وہ حملہ ہو رہا تھا تو گجرات کے سارے کارکنان جو ہے وہ وہاں ان کے گجرات تو جو ان کا آبائی علاقہ ہے۔ ہمیں دیکھ لیجئے کل کی ریلی ہے، یا ہم ویسے ہی سڑکوں پر ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے، اور کیوں نہیں رسپانس آیا؟ ہر کسی نے بھرپور اس کو جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ، مطلب آپ یہ دیکھیں غیر سرکاری جنازہ پڑھایا جا چکا ہے ہمارے ملک کی جمہوریت کا اور اخلاقیات کا، اس کو دفن کر دیا گیا، اور اس میں یہ خان صاحب کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا۔ ہم نا امید ہی نہیں ہے بالکل بھی، ہم ان سے جان چھڑائیں گے، یہ تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے یہ جان، یہ جو نامعلوم جتنے بھی ہیں نا، یہ جو آپ کی جد و جہد ہے اس پہ یہ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ پر امید ہیں کہ آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کے سوورن ملک بننے تک، پاکستان کے خود مختار ملک بننے تک حقیقی آزادی کی یہ جنگ جاری رہے گی، اور ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینے پڑیں اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ ہماری آخری منزل جو ہے اسلامی فلاحی ریاست حقیقی طور پر آزاد پاکستان ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی لمبی ہو۔ ہمیں یہ الٹیمیٹ پتہ ہے کہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی۔ جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کے ساتھ آئینی بحران پہ اور ملک کے موجودہ انتظامی سٹرکچر پہ بات ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ملک پاکستان میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کیا قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، کیا آئین کی بالادستی ہوتی ہے یا نہیں۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ 1 پوائنٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔